بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک ہمارے لیے نصیحت کی اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب مقدس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا کر ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، درحالے کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے یہ نصیحت وہ بالاہتمام اپنے بیٹے کو کر رہے تھے، چلتے ہوئے یہ نصیحت نہیں کی، بلکہ اس کو توجہ دلائی اور توجہ دلانے کے بعد نصیحت کی۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ۔ یا بنیا کے اندر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ مدعو کو محبت دینے کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بات کو توجہ سے سنے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری نصیحت اللہ نے کی ہے، کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور اس کی والدہ اور اس کی ماں تکلیف در تکلیف برداشت کر کے اس کو اٹھاتی ہے۔ وَفِصَالُهُ، اور اس کا دودھ چھڑانے میں فی عامین، پورے 2 سال لگ جاتے ہیں۔ وہ مشقت برداشت کرتے کرتے اپنے بچے کو پروان چڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی قربانی ہاں والدین کی تو انشکر لی والدیک، تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، میری بھی قدر کرو، اپنے والدین کی بھی قدر کرو۔ الی المصیر، آخر کار تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر مجبور کر دیں تجھ کو یہ تیرے والدین شرک کرنے کے اوپر، شرک پر اگر تجھے مجبور کر دے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اللہ فرما رہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف، دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ دینی معاملات میں تم نے میرا حکم ماننا ہے، نہ کہ اپنے والدین کا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں شخصیات کے نہیں، جتنی بھی اعلیٰ شخصیات ہوں، والدین کا رشتہ مضبوط اور اعلیٰ رشتہ ہے۔ جب اللہ ہمیں دین کے معاملے میں والدین کی اطاعت سے منع کر رہے ہیں تو ہم کسی اور کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت لقمان نے یہ بھی کہا، اللہ اکبر، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، کہ تم نے پیروی اس راستے کی کرنی ہے، اس شخص کے راستے کی کرنی ہے، من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم کو خبر دوں گا جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ حضرت لقمان کی پھر آگے نصیحت شروع ہو گئی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر ہوگی تیری کوئی نیکی یا برائی رائی کے دانے کے وہ برابر، فتکن فی صخرۃ، ہوگی بھی وہ اگر کسی پتھر کے نیچے، او فی السماوات، یا آسمان میں، او فی الارض، یا زمین کے اندر، یاتی بہ اللہ، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، اللہ اس کو ضرور سامنے لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے اور اللہ ہر چیز کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا، ونہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا،
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور دینی معاملات میں، دعوت کے مراحل میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ صبر ہمت کے کام میں سے ایک کام ہے. اے میرے بیٹے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے رخساروں کو پھلانا نہیں، یعنی متکبرانہ کلام نہیں کرنی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہیں چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ فخر کرنے والے مغرور کو اللہ پسند نہیں کرتا. یا بنی، اے میرے بیٹے، پھر فرمایا آخر میں وقصد فی مشیک، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرنا. واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو یہ وہ عظیم نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے، جو میرے لیے، آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام نصیحتوں پر صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.